پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چل کہ جسم ہے ایک ہی جان ایک رسول اور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے یہ پرصعوبت سفر کر کے یہاں پہنچنے والے ساتھیوں کو میں تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ جو اجتماع ہے اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے اس پر مجھ سے پہلے دو جو لیکچرز ہوئے ہیں سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے اور اس اجتماع کا رخ کا تعین ہو چکا ہے۔ گویا اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ عالمی تناظر میں کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم ایک خطے کی بات کر رہے ہیں لیکن چونکہ دنیا اب گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اگرچہ کہ گلوبل آرڈر ابھی نہیں آیا یا ظاہراً کم از کم نہیں آیا، تو گلوبل ویلیج ہونے کے حوالے سے اب اس اتنا اہم خطہ کہ جس کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے وہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، وہ کسی آئسولیشن میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتا، لہٰذا جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت عالمی تناظر میں کر رہے ہیں، اور انقلابی نظریے کی بھی جب ہم بات کریں گے تو اسی تناظر میں کریں گے۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے، بہت اہم بات ہے کہ پچھلی صدی میں یعنی جسے ہم 20ویں صدی کہتے ہیں اس میں جو نیشن سٹیٹس کا تصور سامنے آیا تھا یہ گلوبل ویلیج کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ گلوبل ویلیج کا مطلب کیا ہے کہ دنیا گاؤں کی مانند سکڑ چکی ہے، فاصلے مٹ چکے ہیں، لوگ آپس میں یعنی معاشی طور پر بھی یعنی سماجی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رابطے میں ہیں جیسے پہلے گاؤں میں لوگ ہوتے تھے، اس طرح کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس طرح جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اس طرح معاشی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیسے پہلے گاؤں میں ہوتی تھی۔ یہ گلوبل ویلیج کا مطلب ہے۔ اب اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ جیسے گاؤں میں ایک چودھری ہوتا ہے، جیسے کسی ایک سلطنت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، تو پوری دنیا کا بھی تو ایک حکمران ہو، پوری دنیا میں حکومت بھی ایک ہو، پوری دنیا کا آرڈر بھی ایک ہو، پوری دنیا میں نظام سیاست بھی ایک ہو، تب جا کے گلوبل ویلیج میں امن ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ایک گاؤں میں دو چودھری ہوں تو امن نہیں ہوتا، اور اگر ایک کسی ریاست میں بادشاہت کے دو دعوے دار ہوں تو امن نہیں ہوتا۔ تو اگر دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو گلوبل ویلیج کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک حکومت کے تابع آ جائے تاکہ امن سے، چین سے، سکون سے، اطمینان سے لوگ زندگی بسر کر سکیں۔ اور جب تک دنیا میں کثیر ممالک رہیں گے جنگیں ہوتی رہیں گی، جنگ عظیم اول ہوگی، جنگ عظیم دوم ہوگی یا ہو چکی، تو جنگ عظیم سوم بھی لازمی ہوگی، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر کلیش آف انٹرسٹ ہوگا، اس لیے کہ پھر ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے وہ کسی ہٹلر کو کسی بھی وقت کسی دوسرے ملک پر چڑھ دوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ اور یہ جو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے کہ میں گورا، ہماری علیحدہ ریاست، میں جو ہے وہ فلانی بولی بولنے والا، لنگوسٹک بنیاد پر ہماری علیحدہ حکومت، تو جو آج تک دنیا چلی آ رہی ہے جس اصول پر، جس سیاسی اصول پر قومیں بنتی رہی ہیں، اب وہ اصول دنیا کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اب اس کا کوئی مزید مفاد باقی نہیں بچا ہے، اب فائدے مند نہیں رہا ہے، مفید نہیں رہا ہے۔ اور انقلابی نظریے کی وہیں پہ ضرورت پیش آتی ہے
کہ جب جو چلتا ہوا آرڈر ہے وہ فیل ہو چکا ہو، وہ ناکام ہو چکا ہو، وہ ضرورتیں پوری نہ کر رہا ہو، تو پھر وہاں پر ایک نیا نظریہ، ایک نیا فلسفہ، ایک نیا سیاسی سماجی معاشی انتظام، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ ضرورت پوری کرتا ہے ایک نیا نظریہ، اور اس نظریے کو جو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد رکھتا ہے، اس نظریے کو ہم انقلابی نظریہ کہتے ہیں۔ یہ نیا ہونا چاہیے، پرانا نہیں ہوتا، اور اگر پرانا ہو تو اسے نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے، جسے ہم نظریہ توحید کہتے ہیں، جس کے مبلغ اعظم تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچا ہے، اس نظریے کے اندر اتنی جان ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس توحید کے پیغام کے ساتھ متحد کر سکے، ان میں اتفاق پیدا کر سکے، ان کو ایک آرڈر کے تحت زندگی بسر کرنے پر ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، سہولت کار بن سکے۔ کیونکہ یہ رنگ و نسل کی بات نہیں کرتا، یہ 1500 سال پہلے کا پیغام ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اور ظاہر ہے تقوی کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے۔ دنیا میں تو کوئی ایسا پیمانہ ابھی ایجاد نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر تقوی کا پتہ چلے کہ بھئی میرا تقوی زیادہ ہے اور آپ کا تقوی کم ہے۔ شکل و صورت سے تقوی کا نہیں پتہ چلتا، التقوی ہاں ہونا، فرمایا گیا تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو جب دل میں ہوتا ہے تو پھر علیم بذات صدور جانتا ہے، تو عزت تو پھر وہاں جا کے ملے گی نا۔ کسی کو جنت ملے گی تو عزت مل گئی، اور کوئی ذلیل ہوگا تو دوزخ میں گرے گا۔ تو تقوی کی بنیاد پر تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا کہ جو بھی نظام بنے گا اس میں جو آپ کو لگے کہ زیادہ متقی ہے اس کو لوگ ووٹ کریں، اس کو لوگ جو ہے اس کو جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بناتے ہیں، یہ زیادہ متقی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن تقوی کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق اور۔ تقوی کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے وہ فرد فاسق فاجر ہے اور اس کا بھائی متقی ہے، تو باپ کے مرنے پر متقی کو تو ملے باپ کی جائیداد کا آدھا حصہ، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کو ملے کچھ بھی نہ۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اصل بات انسانوں کے درمیان برابری کی ہے، اس بنیاد پر کہ سب کا خالق ایک ہے، اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر سے پیدا ہوا اور کوئی پاؤں سے پیدا ہوا ہو، اس لیے کوئی شودر ہو اور کوئی برہمن ہو، ایسا نہیں ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور سب کا جو والدین ہیں وہ آدم اور حوا ہیں، کوئی اعلیٰ اور ارفع ہو ہی نہیں سکتا، سب برابر ہیں۔ یہ اسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اور یہ وہ شے ہے کہ جو عالمی نظام کی بنیاد بن سکتی ہے کہ گورا، کالا، عربی، اجمی سب برابر ہیں، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر اونچ نیچ کا کوئی تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتائیے دنیا میں کون سی فلسفی ہے جو یہ بنیاد فراہم کرتی ہو سوائے اسلام کے؟ اگلی بات سنیے، وہ عدل کہ جس کو قائم کرنے کے لیے انقلاب فرانس آیا تھا، اس عدل کی ناکامی، اس ماڈل کی ناکامی تھی جس کے نتیجے میں کمیونزم کا انقلاب آیا، اور ابھی وہ مسلط کیا ہوا ہے ڈنڈے کے زور پر، نہیں تو وہ سرمایہ داروں کی آمریت لوگ اب پہچان چکے ہیں۔ دیوے استبداد جو جمہوری قبا میں پائے ہے، جس کو لوگوں نے کبھی آزادی کی نیلم پری سمجھا تھا، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا منحوس نظام ہے، کتنا گندا نظام ہے، اور کس درجے ظالمانہ نظام ہے۔ اب تو علم ہو چکا ہے لوگوں کو، لیکن کمیونزم ناکام ہو گیا، اور اس کی ناکامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسے سانس لینے کا موقع مل گیا، لیکن یہ سروائیو نہیں کر سکتا، یہ نو انسانی کے مسائل کا حل نہیں دے سکتا۔ یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، اور یہ سرمایہ داروں کے لیے جو ہے جنت بنائی ہے اس نظام نے، کیپٹلزم نے، اور اس سے کوئی عام آدمی کا بھلا نہیں ہوتا، عام آدمی کی فوز و فلاح نہیں ہوتی۔ اور خیر اس بات کو جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور کیسے جان سکتے ہیں؟ جو وی آئی پی کلچر اس بنیاد پر ہم بھگتتے ہیں دنیا میں کہیں اور تو اس کا کوئی نمونہ نہیں، تو ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا
کہتے ہیں جو چھاننی ہوئی جاننی، تو ہم اچھی طرح اس کو چھان کے دیکھ چکے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی جہاں ہم حاکمیت کا اختیار اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں اور باقی مخلوق ساری کی ساری اس کی نیابت کے لیے کھڑی ہو جائے، گویا قانون ساز وہ ہو، قانون اس کا نافذ ہوگا. ظاہر ہے یہاں کوئی ایک طبقہ جو ہے قانون سازی نہیں کر رہا، یہاں پر کوئی ایک خاص کمیونٹی کی جو ہے وہ حاکمیت نہیں ہے، وہ اللہ کو منتقل ہو گئی. کامل عدل اس کے نیچے آ سکتا ہے. اسی طرح ہر طرح کی سرمایہ داری کی جڑ کاٹنے والے اصول وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے غنیوں ہی میں نہ گردش کرتی رہے، اور یہ غنیوں میں گردش کرتی ہے اس سود کے طریقے کے ذریعے سے. تو اس سود کا خاتمہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو دولت غنیوں ہی میں گردش کرتی رہے گی، یہ سرمایہ داروں ہی کے در کے پھیرے لیتی رہے گی، یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے گی. تو یہ بڑی تفصیل ہے جو اس پہ بڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں صرف اس وقت اشارے کیے میں نے کہ اصل میں دنیا کے مسائل کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسلام ہے. اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جو بھی ایک نظریہ ہوتا ہے اسے اپنے اظہار کے لیے خطہ عرضی درکار ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ سارے جہاں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ پیغام دے کے بھیجے گئے، خواہ مفاد پرستوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. میں نے مشرک کا ترجمہ مفاد پرست کیا ہے اس لیے کہ دنیا میں ہر طرح کا شرک اس کی بنیاد پیچھے مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات کی بنیاد پر شرک کا نظام وضع کیا جاتا ہے. کوئی پیچھے مچھندر ہوتے ہیں، کوئی پیچھے مجاور ہوتے ہیں، کوئی پیچھے پنڈت ہوتے ہیں، کوئی پروہت ہوتے ہیں، پے کے ساتھ اور بھی بنا لیجئے، میں نے کہا تو آپ ناراض ہوں گے. تو یعنی یہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے پیچھے جس کے پیٹ کا جڑا ہوا ہوتا ہے اس شرک کے نظام کے ساتھ. لہٰذا ہر مفاد یافتہ وہی مشرکانہ نظام لے کے آئے گا. تو میں نے اس لیے مشرکون کا ترجمہ مفاد پرست کر دیا. تو مفاد پرست لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ ہو، محمد الرسول اللہ یہی پیغام عدل لے کے آئے ہیں، ہر طرح کے مفاد کا خاتمہ کر کے عدل و قسط کا نظام قائم کر دیں. اور اس کے آغاز کہاں سے کریں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں مرکزی بستی مکے کو اور پھر جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ارد گرد پھیلتے پھیلتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام انسانوں تک جب تک نہ پہنچ جائے تو گویا وہ پیغام ابھی مکمل نہیں ہوا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جو محمد الرسول اللہ نے جس کا آغاز مکے سے کیا تھا، مدینے سے کیا تھا، یہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. اچھا یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خطے کی اہمیت بڑی ہوتی ہے. حضور کو مکے میں مبعوث کیا، پھر آپ مدینہ کو آپ نے بیس بنایا، پھر دوبارہ مکے پہ کو فتح کیا، جعل حق کو وضاحت کی صورت بنائی، پھر پورے عرب کو جو ہے اس آرڈر کے تابع لائے، اور پھر وہاں سے باقی دنیا میں پھیلا. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ انقلابی پیغام اللہ نے دیا تو ان کے لیے جگہ بھی معین کر دی کہ آپ نے فلسطین میں جا کے اسے غالب کرنا ہے، مصر میں نہیں کرنا ہے. مصر سے نکلیں، یہاں سے ہجرت کریں، آپ نے جا کے ارض مقدس اللہ نے طے کر دی، وہاں جا کے آپ نے کرنا ہے. اور محمد الرسول اللہ کے لیے پوری زمین کو ارض مقدس بنا دیا کہ آپ نے صرف مکے اور مدینے میں نہیں کرنا، پورے عالم میں کرنا ہے، 4 دانگے عالم میں کرنا ہے. اور یہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر یہ ہونا ہے، اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب جو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کا آغاز کدھر سے ہوگا. دیکھیے حدیثوں میں خبریں ہیں، یقیناً وہی سرزمین جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا تھا، دوبارہ اسی وہ جو ابھی کہا تھا نا، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، تو پھر اسی خاک حرم سے وہ جبینیں آشنا ہو جائیں گی، وہ نور توحید پھر اس کا آغاز اسی سرزمین سے ہونا ہے. حضرت مہدی نے مکے ہی سے کھڑا ہونا ہے. یہ کہیں دائیں بائیں والے مہدی کے پیچھے نہ چل پڑیے گا، یہ ذرا خیال رکھیے، دھیان میں رکھیے گا. جو اصلی والا مہدی ہوگا 2 نمبر مہدی نہیں ہوگا، 1 نمبر جو مہدی ہوگا اس کا ظہور مکے سے ہوگا، اور جو ادھر ادھر لاہور سے نکل کھڑا ہو یہ 2 نمبر مہدی ہوگا. وہ بے شک جتنی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، جتنی لچھے دار باتیں کرتا ہو، اور جتنا من باتوں میں مول لیتا ہو، تو وہ 1 نمبر مہدی نہیں ہو سکتا، وہ ادھر مکے سے نکلنا ہے. البتہ اس مکے والے مہدی سے پہلے معلوم ہوتا ہے یہ جو ابھی آپ کے سامنے جغرافیہ پیش کیا گیا، جو 400 سالہ تاریخ آپ کے سامنے رکھی گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے منصوبے بڑے طویل ہوتے ہیں.
میری عمر 60 سال ہے تو میں کتنا سوچوں گا؟ اتنا ہی سوچوں گا جتنا پدی کا وہ جو اتنا ہی شوربہ نکلے گا جتنا پدی کا جسم ہے. تو میری سوچ کا جو ہے نا وہ ہورائزن اتنا ہی ہوگا کہ جتنا میری عمر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ذرا دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. جو تمہاری گنتی ہے اس میں اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اچھا یہ کم ترین دن ہے. 10,000 سال کا دن بھی آیا ہے قرآن مجید میں اور 50,000 سال کا دن بھی آیا ہے. اس لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے, اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ڈرایا مکے والوں کو تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ان ادری قریب ام بعید ما توعدون, کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ ہے وہ تمہارے قریب آ گیا ہے یا ابھی تم سے دور ہے. لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات کہی کہ وہ کیا بات تھی کہ یہ دیکھتے ہیں اسے دور اور ہم دیکھتے ہیں اسے بڑا قریب. مثلا میں اگر ایک بات کہوں کہ بھئی یہ کام آج سے 100 سال بعد ہوگا, ہم سب اسے بہت دور 100 سال بعد ہوگا, یعنی 100 سال بعد ہم میں سے کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا, تو بہت دور کی بات ہو گئی. وہ جس کا ایک دن 1000 سال کا ہے اس کے لیے 100 سال کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹے کے برابر ہے. لہذا ہم اسے قریب دیکھتے ہیں, نراہو قریباً, اور یہ اسے دیکھ رہے ہیں بعیدہ, بہت دور دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں 400 سال تو بہت بڑے لگ رہے ہیں مجدد الف ثانی سے لے کے آج تک, لیکن یہ جو اللہ کا منصوبہ ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 400 سال کیا ہے, 3 گھنٹے ہیں, 2.5 گھنٹے ہیں بس. اللہ کے منصوبے میں تو اتنی سی بھی وقت نہیں ہے ان کی. اور اب یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں وہ سازشیں بھی کرتے ہیں, وہ پلاننگیں بھی کرتے ہیں, وہ منصوبے بھی بناتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ, یعنی آج کل اس چیز کو مذاق بنا دیا گیا ہے. کوئی ایسی بات کریں سازش تو لوگ مطلب زیر لب کو تو کم از کم ضرور ہی مسکرا اٹھتے ہیں. اگر آپ کی عزت کا لحاظ کر کے آپ کے سامنے کوئی نہ بھی ہنسے تو زیر لب ضرور مسکراتا ہے کہ یہ دیکھیں یار مولوی یہ سازشوں کی بات کرتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا خواہ ان کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے مکر کیا, تدبیر کی, سازش کی, خفیہ منصوبے بنائے. اللہ نے بھی ایک لطیف منصوبہ بنایا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تو سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے, اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ کی تدبیر تو ایسی ہے کہ ان کی ساری تدبیریں اللہ کی تدبیر میں سمو جاتی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون, پس جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی تدبیر میں آئے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی تدبیر چل رہے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی تدبیر میں پھنسے ہوئے ہیں. اب میں اس کو ایک طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں کہا یعنی جس خطے کا ذکر کیا نا, اس میں پاکستان ایک ملک ہے, اور پاکستان وہ ملک ہے جو بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. یہ نہیں بن سکتا تھا اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگا ہوتا. یہ اسی کی طاقت تھی کہ اس نے یہ ملک بن گیا. لیکن یہ کہ اس ملک بننے کے پیچھے ہو سکتا ہے کسی کا اپنا منصوبہ بھی ہو, کسی کی کوئی سازش بھی ہو, کسی کا کوئی جو ہے نا وہ اپنا کوئی تدبیر بھی ہو. مثلا انگریز یہ سوچ سکتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ انگریز نے بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا انگریزوں نے کہ جو رشیا سے خطرہ تھا, کمیونزم کا خطرہ تھا, جو ایک نظریاتی خطرہ تھا, اس کو روکنے کے لیے ایک نظریاتی ریاست چاہیے تھی, بفر سٹیٹ چاہیے تھی, اس لیے بنایا. ایک خیال یہ پیش کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ ہندو بھی کہتے تھے ان سے جان چھوٹے مسلمان, یہ تنگ کریں گے ہمیں, لہٰذا جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے نہرو جیسے, انہوں نے کہا دفعہ بلا ان کو بنانے دو. اچھا چلیں, ایک خیال یہ بھی ہے کہ نوابوں کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان میں رہے تو ہماری جاگیریں چھن جائیں گی, علیحدہ ملک بناتے ہیں تو اس میں ہم عیاشی مزے کریں گے, جاگیریں برقرار رہیں گی, ہمارا ملک ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹے نبی کا بھی خیال یہ تھا کہ چلیں اپنا ایک ملک بنا لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب ملے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ اقبال کا خواب نہیں تھا, یہ اس کا خواب تھا اصل میں. خیر چلیں اس کی طرف میں آخر میں آؤں گا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ سب لوگوں کی اپنی اپنی تدبیریں ہو سکتی ہیں نا,
اصل سب سے بالاتر تدبیر کس کی ہے؟ فالذین کفروا هم المکیدون. یہ سب اللہ کی تدبیر میں آئے ہیں. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اور یقیناً ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، جو نو انسانی کی ضرورت ہے. میں نے کہا گلوبل آرڈر قائم نہیں ہو سکتا، دنیا میں امن آ نہیں سکتا، دنیا سکون سے رہ نہیں سکتی جب تک کہ اسلام غالب نہیں ہوتا، کیونکہ یہی دین فطرت ہے اور یہی گلوبل ویلیج کے لیے فٹسٹ ہے، اور کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا. تو اگر وہ تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو ناکام کر سکتے ہیں؟ اللہ کا اگر کوئی منصوبہ ہو تو جب اللہ کا منصوبہ چلتا ہے تو کوئی فرعون موسیٰ کو اپنے گھر میں پالتا ہے. جب اللہ کا منصوبہ چلتا ہے تو جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یوسف مصر جائے گا تو کسی امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی خود اٹھا کے کنویں میں پھینک آتے ہیں، اور وہاں سے نکالنے کے لیے ایک اور قافلہ آ جاتا ہے جو اپنی غرض کے لیے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جا کے بیچ دیتے ہیں، اور خریدنے والا اپنی غرض کے لیے خرید لیتا ہے. اور جس کے گھر میں پہنچتا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے چاؤ سے رکھا جائے، اس کے دل میں کوئی اور ہی جذبہ پیدا کر دیتا ہے. ہر ایک بدماش اپنی سوچ میں ہے، لیکن منصوبہ کس کا پورا کر رہا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں پاکستان بنانے کے پیچھے کس کے کیا مقاصد تھے؟ دفع بلا. ہم نے دیکھنا ہے اللہ کا منصوبہ کیا ہو سکتا تھا. تو نکارہ خلق کو، وہ کیا ہے، وہ جو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ زبان خلق تھی نا، یہ لیڈروں کا نعرہ تو نہیں تھا، یہ عوام کا نعرہ تھا. اور یہ نکارہ خدا ہے. یہ مستقبل کا یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھا دیے. اور 75 سال اس ملک کو ہر بندے نے لوٹا، 75 سال اس ملک کو ہر بندے نے کھایا، 75 سال دائروں کا سفر طے کرایا. کبھی بھٹو لایا اور پھر اس کو کھایا، کبھی نواز شریف بنایا پھر اس کو گرایا، اور تازے والے کا تو سب کو پتہ ہے. آپ کے لیے نیا ہے جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے، اگر اس کی یادداشت خراب نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ پرانا سفر ہے نا بھئی. یہی کیسٹ چلتی ہے پاکستان میں. 10 سال وہ ہوتے ہیں، 10 سال ان کا لاڈلا ہوتا ہے، 5 سال اسے رکھتے ہیں، 5 سال اسے ذلیل کرتے ہیں، پھانسی دیتے ہیں، یا یہ کہ پھر اسے کرپشن کے کیسز میں گھساتے ہیں. یہ کہانی ہے پاکستان کی. اس پاکستان کے ساتھ پراپرٹی ڈیلر مخلص ہوں گے، ملک ریاض مخلص ہوگا. تو پھر چل کیسے گیا؟ بھئی امریکہ کی ضرورت بن گیا. یہ آخر فرعون کے دل میں بھی اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈال دی تھی نا. وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي. او موسیٰ تیرے اوپر میں نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا. فرعون رکھتا کیسے نا. تو اللہ کے لیے تو اتنا کرنے کی بات ہے. یہ ملک آج تک چلا ہی نہیں. ہماری جو ہڈ حرامی تھی نا، بعض اوقات آدمی کی سستی کاہلی اس سے بہت بڑا کام کرا لیتی ہے. مطلب میں چلنے سے کتراتا ہوں تو میں سوچوں گا نا یار چلنے سے بچوں کیسے، پہیہ ایجاد کر لوں گا. میں نہیں چلنا چاہتا، زور نہیں لگانا چاہتا، طاقت بچانا چاہتا ہوں، بھائی میری انرجی کیسے بچے، انجن بنا لوں گا. سمجھ گئے؟ تو ہم نہیں لڑنا چاہتے. یار انڈیا سے کون لڑے، مارتے ہیں، ایٹم بم بنا لیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ وہ کوئی ہم نے اچھی نیت سے نہیں بنایا، کیونکہ ہم نے کاروبار کرنے ہیں، انڈیا والوں سے لڑنا پڑے گا تو یہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. ایٹم بم ہوگا نا، ڈیٹرنس، تو ڈیٹرنس ہوگا تو پھر انڈیا لڑے گا نہیں، تو لڑے گا نہیں تو وہ بھی کھائے تو ہم بھی کھائیں. بن تو گیا، لیکن وہ اس کے منصوبے میں کسی اور غرض سے بنا، ان کے منصوبے میں کسی اور غرض سے بنا. یہ چلانے کے لیے تو نہیں بنایا، اس نے کسی اور منصوبے کے تحت بنایا. تو اب اس خطے میں آپ 2 چیزیں اور جمع کر لیں. یہ جو آپ نے تاریخ بھی پڑھی اور جغرافیہ بھی دیکھا، وہ نظریہ جو ہم نے زندہ کیا تھا 2 قومی نظریے کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ایٹمی طاقت. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ سمجھ لیجئے، اس وقت دنیا کا فوکس اس خطے پر ہے. کس دنیا کا؟ شیطان دنیا کا.
اس دنیا کا منصوبہ آپ سمجھ لیں. یہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا مادہ پرستانہ نظام دنیا کو ورلڈ آرڈر نہیں دے سکتا. ہمارا مادہ پرستانہ نظام دنیا کو ایک آرڈر تلے جمع نہیں رکھ سکتا. چنانچہ اعلیٰ ترین علمی سطح پہ جو اس وقت کانفلکٹ ہے یا فرکشن ہے وہ پتہ کیا ہے کہ بھائی دنیا میں لبرلزم ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ریاست کا جبر ختم ہو. یہ یونیورسٹیوں میں بحث ہو رہی ہے. مطلب ہر قانون میرے آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ جو قانون بھی بنے گا آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ تو ایبسولوٹ لبرلزم کیا ہے؟ کوئی قانون نہ ہو. اگر کوئی قانون نہ ہو تو دنیا چل سکتی ہے؟ تو لبرل سوسائٹی ایکسٹریم جس پہ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ تو طوائف الملوکی کو جنم دے گی. جب آپ اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو ذہن دوسری طرف جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں شیطان آ گیا بیچ میں. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک رائٹس کا تصور آیا تھا یہ شیطان نے مجبوراً انسان کو دیے تھے, خوشی سے نہیں دیے تھے. شیطان کو شخصی حاکمیت پسند ہے. وہ جمہوری حاکمیت اس لیے لے کے آیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اتنی پھیل گئی تھی کہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ شخصی حاکمیت ختم ہو جائے. اس ملوکیت کو بچانے کے لیے وہ یہ ایک نئی آمریت کی شکل لے کے آ گیا تھا. اس نے خوشی سے یہ حقوق نہیں دیے تھے. اب اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ دنیا میں جو کامیاب ترین ماڈل ہے سرمایہ داری کے لیے بھی وہ چائنا ماڈل ہے. وہاں کوئی مزدور ہڑتال نہیں کر سکتا, وہاں کوئی مزدوروں کے رائٹس نہیں ہیں, وہ تو مشینیں ہیں. ان کو اس پہ بھی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم نے بچے کتنے پیدا کرنے ہیں اور کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. یہ کسی ڈیموکریٹک ملک میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو ایک مشینی انسان ہے. تو سرمایہ دار کے اعتبار سے دنیا کے لیے بہترین ماڈل چائنا ماڈل ہے. اور اس چائنا ماڈل لانے کے لیے دنیا میں اب جو ابھی فیشزم کی بات کی جا رہی تھی وہ ریسزم کی بنیاد پر فیشزم آ رہا ہے. مغرب میں جو چیز تیزی سے پھیل رہی ہے وہ وائٹ سپریمیسی کا تصور ہے. اور ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں یہ جو مودی لے کے آیا ہے یہ ہے برہمن اور یہ ہندو اور ہندو ذات کا جو ہے وہ بالادستی. وہاں پہ بھی فیشزم آ رہا ہے نا, انڈیا میں بھی آ رہا ہے. اور یہ جبر کی کو مسلط کر کے دنیا کو ایک عالمی جیل میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے. یہ شیطانی منصوبہ ہے. اور اس کے لیے بڑی بڑی ریاستیں ختم کریں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں. ابھی وہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سوچ رہے ہیں اور ہندوستان بے وقوف خوش ہو رہا ہے. مودی کو سب پتا ہے یہ پکا بدماش ہے, لیکن عام ہندوستانی کو نہیں پتا. وہ سمجھتا ہے کہ ہم سپر پاور بن گئے, اگلی باری تمہاری ہے, تمہارے بھی ٹوٹے کریں گے اور دنیا میں کسی ملک کو نہیں چھوڑیں گے, سب کا جغرافیہ تبدیل کریں گے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں گے تاکہ وہ کنٹرول آسانی سے کی جا سکے. منصوبہ یہ. اور اس کے لیے ظاہر پوری دنیا کا جغرافیہ بدلنا ہے اور خود کہاں بیٹھنا ہے, اسٹریٹجیکلی کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے آ کے ڈیرا جما کے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ہم سے مراد امریکہ نہ لیجئے, یہ ہم سے مراد صرف یہودی بھی نہ لیجئے, دنیا کی شیطانی طاقتیں لیجئے. وہ مسلمانوں میں سے بھی کوئی شیطانوں کا بھائی ہو سکتا ہے, وہ یہودیوں میں سے تو اکثر ہیں, عیسائیوں میں سے بھی بہت سے ہو سکتے ہیں, سرمایہ داروں میں بھی اکثر ہیں, بلکہ زیادہ تر ہیں. کوئی استثناء ہو سکتا ہے, کوئی ایک مومن آل فرعون کی مانند, اکثریت ان کی وہ ہے. یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں جو اصلاً ڈیپ سٹیٹ ہے, یہ ڈیپ سٹیٹ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا, ڈیپ سٹیٹ کا مطلب ہے وہ عالمی نیٹ ورک جس کی جڑیں ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر گھسی ہوئی ہیں, کینسر کی مانند. ان کا منصوبہ کیا ہے, کس خطے پر ان کی نظر ہے؟ اسی خطے پر نظر ہے جس خطے پر اللہ کا 400 سال کا منصوبہ جاری ہو ساری ہے, جس کی ابھی آپ کے سامنے نقشہ. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیں مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند ماہ پہلے, آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی گئی مکے پر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ اصحاب الفیل اس کو ہم صرف ایک اس میں دیکھ لیتے ہیں, یعنی وہ تجارتی جو کانفلکٹ تھا اس کی بنیاد پر دیکھ لیتے ہیں. بھئی آپ شیطان کو کیوں نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں؟ کیا شیطان کو نہیں معلوم کہ اس سرزمین میں آخری نبی جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے وہ فساد پیدا کرنا چاہتا ہے.
اس مکے کے اوپر وہ اپنا ایک ایجنٹ چڑھا لایا ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھیں. اگر عیسائی راہبوں کو پتا تھا، یہودیوں کو پتا تھا، تو شیطان کو نہیں پتا. لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کو فساد سے بھر دینا چاہتا، اللہ کے منصوبے کو ناکام بنانے کی سازش، اور اس کے لیے وہ اپنے کرندے چڑھا کے لایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیرت انگیز بات یہ ہے، ادھر فلسطین کا مسئلہ ہے، ادھر کشمیر کا مسئلہ ہے. ایک ہی وقت میں دونوں، تقریباً سن 48 ہے جب یہ دونوں مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. دونوں کے بارے میں اقوام متحدہ کا طرز عمل ایک جیسا، انتہائی جانبدارانہ، انتہائی متعصبانہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات چلیں یہاں پہ چلیں، وہ فلسطین کو تو ایک طرف رکھیں. یہ جو قادیانی ہیں، ان کا جب ہم مولوی لوگ نام لیتے ہیں تو ہمارے جو دانشور قسم کے لوگ ہیں، ذرا تھوڑے سیکولر لبرل ٹائپ لوگ ہیں، وہ ویسے ہی چڑ کھا جاتے ہیں. آپ کا شیخ عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو کشمیر میں رہ گیا، مقبوضہ کشمیر میں رہ گیا، آتش چنار والا شیخ عبداللہ، وہ تو مولوی نہیں ہے نا. آپ اس کی یہ کتاب پڑھیں آتش چنار، اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ قادیانی کشمیر کمیٹی کو انفلوئنس کر کے اپنا لچ تلنے کی کوشش میں تھے. چکر کیا ہے اس کو سمجھیں. قادیانیوں کے مرکز کا نام ربوہ ہے. ربوہ کا کیا لفظ ہے جی؟ یہ قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اور وہاں پہ اس کے مطلب معنی جو معین کیے گئے، بیت اللحم، اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیے کہ ایک موقع پہ حضرت مریم کو خدشہ لاحق ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ انہیں لے کے بیت اللحم، ذرا بلندی ٹیلے والی جگہ تھی، ذرا اونچائی پہ، اونچان پہ، وہاں لے کے چلی گئیں. مرزا قادیانی نے ایک چھلانگ لگائی، نے کہا کہ یہ مفسرین نے بالکل غلط ترجمہ کیا ہے، ربوہ تو کشمیر ہے. سمجھ آئی؟ ربوہ کشمیر ہے، اور حضرت مریم حضرت مسیح کو لے کے کشمیر آئی تھیں، اور سری نگر کے فلانے قبرستان میں ان کی قبر بھی موجود ہے. تو یعنی اس کے پاس وہی آتی تھی. میں مانتا ہوں کہ اس کے پاس وہی آتی تھی، یعنی میرا ماننا ہے کہ غلام محمد قادیانی کے پاس وہی آتی تھی، اللہ کی نہیں، شیطان کی. اور شیطان کی وہی آتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. بے شک شیاطین اپنے ولیوں کی طرف، شیطان جو ہے وہ وہی دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، تاکہ وہ تم سے بحث کر سکیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. تو جب قرآن بتا رہا ہے تو ہم کیوں نہ مانیں کہ اس کی طرف وہی آتی تھی، لیکن وہی شیطان کی آتی تھی. تو شیطان نے فوکس کیا تھا نا، اس نے بتایا کہ ربوہ کا یہ ترجمہ کرو. کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں ابھی اتنا ہی رہنے دیں کہ ہمارے جو بھی انفلوئنشل لوگ ہیں نا، ان کو کشمیر کے ساتھ زیادہ محبت کا سبب کشمیر کا مسلمانوں کی شہرگ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ قادیانی کے اس روحانی رشتے کی وجہ سے ہے. اتنا بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کیونکہ اور بھی باتیں کرنی ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس خطے کے ساتھ ایک تو ان کا تعلق رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے. اور شورش کاشمیری نے بہت پہلے ایک کتاب لکھ دی تھی کہ جس میں اس نے ایک اجمی اسرائیل کا تصور پیش کیا. ایک اسرائیل وہ ہے، دیکھیے میں نے فلسطین کے ساتھ جوڑا تھا نا، تو وہ ایک اسرائیل وہ ہے، ایک اسرائیل اجمی اسرائیل بننے کے چکر میں ہیں. اور اس میں صرف کشمیر نہیں ہے، اس میں پنجاب بھی شامل ہے، اور صرف مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب نہیں ہے، مشرقی پنجاب بھی شامل ہے. رنجیت سنگھ کی ریاست کا جو ہے احیاء کرنا، اور رنجیت سنگھ کی آخر کیوں اس کا مجسمہ لا کے لگایا گیا نا وہ لاہور شاہی قلعہ میں، کیوں لگایا؟ کوئی تو بات ہے نا، کوئی پیچھے کہانی ہے نا. یہ ہمارے ایک بہت بڑے خلافت کے چیمپئن، جب وہ خود بیوروکریٹ تھے تو وہ جب وہ کیا ہے، وہ مندر جو ہیں ان کی تزئین و آرائش کا کام کرتے رہے ساری زندگی. تو یہ بت سارے وہی پال پال کے پوس کے جوان کرتے رہے، خوبصورت بنا تزئین و آرائش کرتے رہے. اب ہمیں خلافت کا سبق پڑھانے آ گئے. تو لیکن یہ سارا چلتا ہے، لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی نظر ہے. اچھا ان کے کنیکشن کدھر ہیں؟
جب شیطانوں کے جہاں جہاں کنیکشن ہے وہاں ان کے بھی تو کنیکشن ہوں گے نا. تو ویسے اسی لیے وہ جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے, ہمارا ایٹم بم بھی ایسے ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے نا, جب امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں, تو سمجھ آئی. تو بہرحال اللہ حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی ہاتھ استعمال کر سکتا ہے, شیطان کے ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ شیطان سے کام نہیں لے سکتا, لے سکتا ہے, تو شیطانوں کے چیلوں سے بھی لے سکتا ہے. اللہ کے لیے چندان دشوار نہیں ہے. اب آگے چلیں. امریکی منصوبہ 90 کی دہائی میں, وہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون آئی ہوئی تھی پاکستان, رابن رافیل, یہ اس وقت جنوبی ایشیا کے امور کی جو ہے نا وہ ذمہ دار تھی, اور انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے اس کو خود مختار بنایا جائے, اور یہ جو روف آف دا ورلڈ ہے یہاں آ کے امریکہ ڈیرے جمائے, اور اس پورے یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا بھی, اور کیا ہندوستان کیا پاکستان, اس سب کو مینیج کرنا. یہ سارا یہ جو ابھی آپ نے جغرافیہ دیکھا, یہ وادی سندھ و ہند اور یہ جو دور آگے جو ماورا النہر تک, اس سارے علاقے کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا یہاں بیٹھیں گے. یہ منصوبہ باوجود ناکام ہو گیا. سننے میں یہ آیا ہے, واللہ عالم, ہمارے پاس زیادہ سورسز نہیں ہیں, کہ یہ انڈیا پاکستان نے جوائنٹلی اس کو ناکام کیا. اس وقت کچھ جان تھی, ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی, ہو گیا, ناکام ہو گیا. پھر انہوں نے دوسرا پلان بنایا 9/11 کرا کے. ڈیپ سٹیٹ نے 9/11 کرایا, امریکہ نے نہیں کرایا, امریکی ایڈمنسٹریشن نہیں کرایا, ڈیپ سٹیٹ نے کرایا, اور وہ افغانستان کو نشانہ بنایا. کہتے تو یہ ہیں کہ وہ ٹھکانہ تھا اور بہانہ تھا, اور ٹھکانہ وہاں تھا اور نشانہ پاکستانی تھا, تب بھی نشانہ پاکستان تھا, اسی لیے اف پاک تھا نا. اور 2002 میں ان کے جرنیل نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ کوئی عراق اور افغانستان نہیں ہیں کہ ہم ان پر فوجیں لے کے چڑھ جوڑیں, ان پر ہم نے اور طریقے سے ان کا کام تمام کرنا ہے. تو منصوبہ تو ان کا دونوں ملکوں کا تھا. وہ اللہ نے کیا, 20 سال کے بعد وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا. اس کے بعد آگے چلیے. اب آ کے پھر یہ جو انڈیا نے کام کیا ہے نا, یہ اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے مودی جو ہے یہ ایجنٹ ہے پکا. جیسے ہمارے والے ایجنٹ ہوتے ہیں ایسے مودی ایجنٹ ہے, اور اس نے یہ کام کر کے بین الاقوامی طاقتوں کے لیے رستہ کھولا ہے. ابھی حالات خراب ہوں گے اور آگے بڑھیں گے, اگرچہ کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو بڑے امن ہے اور ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ بعد میں ایک جیسے میچ فکس ہوتا تھا نا کرکٹ میں, تو جنگ بھی تو فکس ہو سکتی ہے نا. ایک لمیٹڈ جنگ کر کے دنیا کے 2 ایٹمی ملک لڑ پڑے ہیں, دنیا کا امن خطرے میں ہے, دوڑو دوڑو, بھاگو بھاگو, پہنچو پہنچو. اور اس کے نتیجے میں خود مختار کشمیر, کہنے کو خود مختار لیکن حقیقت میں اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھنا, اور اس کے ذریعے سے پورے خطے کو کنٹرول میں رکھنا کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. وہ جو خطرہ ہے اس کو روکنا, نپ دا ایول ان دا بڈ. اس کے لیے پورے خطے میں بھونچال لایا گیا, افغانستان سے لے کے کشمیر تک, اور پاکستان کو مسلسل اس زلزلے کی زد میں رکھا جا رہا ہے. یہ اگر آپ نے اکنامک ہٹمین والی وہ ساری فلسفی پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشی بدحالی کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. گلوبل ویلیج میں کیوں کوئی ملک اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے. یہ IMF کیا چیز ہے, ورلڈ بینک کیا چیزیں, یہ نئی جنگ کے ہتھیار ہیں. یہ ادارے نہیں ہیں, یہ نئی جنگ کے ہتھیار ہیں. ان کے ذریعے سے ملکوں کی معیشت کا جنازہ نکالا جاتا ہے, جیسے ہمارا نکالا گیا. اور آپ کو اس وقت جو ہے نا یہ کھیل دکھایا جا رہا ہے, آڈیو لیک, ویڈیو لیک, پارٹ 1 پارٹ 2 آ رہا ہے, جا رہا ہے, دھرنا ہو رہا ہے, دھرنا گزر گیا ہے, الیکشن ابھی ہوں گے, الیکشن کبھی ہوں گے. یہ سب یہ جو ہے نا آپ کو اس طرف لگانا ہے. بزرگوں کو پتہ ہے نا, وہ جب پرانے وقتوں میں اچھا بھلا بچہ جوان ہو سمجھدار ہو جاتا پھر ختنہ کرتے تھے, اور وہ جو ختنہ کرنے والا کوئی ماہر ڈاکٹر تو ہوتا ہی نہیں تھا, اپنا دیسی ڈاکٹر ہی ہوتا تھا. وہ جب اپنا سارا انتظام کر لیتا تھا نا تو وہ پوچھ کر وہ کیا, وہ چڑی, اور ادھر سے چڑی گئی. یہ ساری چڑیاں دکھائی جا رہی ہیں آپ کو, اصل منصوبہ کوئی اور ہے. اور یہ
हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। और इनके लिए लोगों का मरना, 60 मिलियन लोग मर जाएं, 2 अरब लोग मर जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है शैतानों को? और जो ये समझे कि तहजीबों की कशमकश नहीं है, भाई अभी ये ट्रांसजेंडर कानून जो आया था, अगर यहां हमारी कोई तहजीब नहीं है तो ये रद्द-ए-अमल किधर से आ गया है? फिर लोग मान लेते ना। मगरिब में तो कोई एहतजाज नहीं हुआ क्योंकि उनकी तहजीब में इस सारे गंद की गुंजाइश है। यहां बेनमाजी भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो तहजीबों का फर्क है या नहीं है? पागल होगा जो समझेगा तहजीबों का फर्क नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क वो मिटाना चाहते हैं। नवीद भाई ने जो बात कहनी थी वो रह गई कि शकीब अरसलान ने जो बात कही थी इस खित्ते के बारे में कि अगर पूरी दुनिया से इस्लाम की नब्जें डूब जाएं, सारे लोग LGBT को कबूल कर लें, सऊदी अरब भी कर ले, हर तरफ जो है बेदीनी फैल जाए, सब रोशन ख्याल हो जाएं, तो ये कोई हिंदू कुश और कोई हिमालय के दरमियान रहने वाली जो कौम है, इसके अंदर से इस्लाम की नब्जें कभी नहीं डूबेंगी। ये अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, तो हम कहते हैं चूंकि इसी मिट्टी का है। भाई ये शकीब अरसलान लबनानी कह रहा है, तो अपनी खुद ही पहचान ओ गाफिल अफगान। मैं सोच रहा था, बस आखिरी बात कह रहा हूं, टाइम पूरा हो गया, कि देखिए हमारे पास कितनी बड़ी दावत है जिसका अल्लाह ने हमें अमीन बनाया है। पूरी दुनिया को सामने रखें। ये बातें जो मैंने आपके सामने की, कितनी, ये वर्ल्ड लेवल की स्ट्रेटेजी का काउंटर है। तो मुझे बेसाख्ता वो वाकया याद आ गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा दावत पेश करने के लिए आपने बनु हाशिम को घर बुलाया, खाना खिलाया, उसके बाद दावत पेश करने की कोशिश की, नहीं सुना, फिर दूसरी दफ़ा खाना खिलाया, अब जब सुना और उसके बाद दावत दी, मेरी बात मानो, लोग हंसे, ये कैसर व किसरा फतह करने चले हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, छोटे थे, सबसे छोटे थे, कहा अगरचे कि मैं अभी बच्चा हूँ, अगरचे कि मेरी टांगें दुबली पतली हैं, अगरचे कि मेरी आंखों में दर्द है, लेकिन मैं आपका इस काम में साथ दूंगा। तो अगरचे कि हम दुनिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्या पिद्दी का शोरबा, दुनिया की ताकतों के मुकाबले में हम फूंक से भी उड़ जाने वाले हैं, लेकिन यह कि हमारा नजरिया बड़ा मजबूत है, हमारी दलील बड़ी पक्की है, हमारा पैगाम बहुत बुलंद है। हमें अल्लाह ताला ने जो नजरिया अता किया है उसको वो कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, ये नजरिया खत्म नहीं हो सकता। ये आफाकी है, ये दायमी है, ये जावेदा है, ये पैहम दवा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो सर्वाइवल उसी की है जो इस नजरिए के साथ जुड़ जाएगा। आप बेशक थोड़े से हों, आप बेशक कम हों, आप बेशक कम तरबियत याफ्ता हों, लेकिन अगर हम इस नजरिए के साथ जुड़ जाएंगे, इसके पैगाम्बर बन जाएंगे, मुस्तकबिल हमारा है क्योंकि इस नजरिए का है। और ये शैतान के सारे मंसूबों को नाकाम कर देगा और अल्लाह ताला का मंसूबा हमारे ज़रिए से, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में, वो कौम करती है हर लहज़ा अपने अमल का जो हिसाब। तो ये अगर हम इस तरफ इसको इस लेवल पर इसके तकाज़े समझते हुए हम चलेंगे तो मुस्तकबिल यकीनन हमारा है और मुसलमानों का है। और एक आखिरी बात ख़ास तौर पे, चूँकि इस खित्ते में वो भी रहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो देखें इस सतह पे हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हिंदुओं से भी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा पैगाम उनके लिए भी है। तौहीद का जो एक अल्लाह ताला ने शौक़ रखा है ना, तो हर सलीमुल फितरत इंसान के दिल में तौहीद से एक ताल्लुक़ बनता है। मुस्तकबिल उस नज़रिए का नहीं है जो आपने बनाया था, वो चल गया। अब शुदर और बरमन की कोई तकसीम दुनिया कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आपके यहाँ भी ये नहीं चलने वाला। आपका ये मोदी आपको गड़े में गिराएगा जैसे फिरौन ने अहले मिस्र को गड़े में गिराया था। आप सोचें, आपको भी खड़े होना चाहिए, इसी नज़रिए के लिए खड़ा होना चाहिए। मुस्तकबिल उन्हीं का है जो इस नज़रिए के साथ खड़े होंगे। और कल अगर आपके आबा व अजदाद ने इस्लाम कबूल कर लिया था तो आज उनके जो है औलादें भी कर सकती हैं, जो उधर रह गए वो भी कर सकते हैं, जो हिंदू हैं वो भी मुसलमान हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो हमसे बेहतर मुसलमान साबित हों।
اور یقیناً ہم سے بہتر مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں. کیوں کہ جو نیا خون ہوتا ہے, جو نئے قبول کرتے ہیں, وہ جنہیں وراثت میں ملا ہوا ہوتا ہے اس کی نسبت سے وہ زیادہ بعمل ہوتے ہیں, زیادہ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, ایک نیا خون ملتا ہے نظریے کو. تو بہرحال اسلام کو بھی نئے خون کی ضرورت ہے. اور پوری دنیا میں اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں نا تو ہندو میں اس کا پوٹینشیل ساری باقی قوموں سے زیادہ ہے. اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اور یہ شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی بھی تھی کہ ایک وقت آئے گا اعلیٰ ذات کے تمام ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو غزوہ ہند جو بھی ایک بات ہے وہ کیا صورت ہوگی ابھی ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ نظریاتی ہی ہو سکتا ہے کہ یہ نظریاتی کشاکشی ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مان لیں کہ ہاں یہی وہ نظریہ ہے کہ جو پوری دنیا پر جو غالب آ سکتا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھی بنیں, ہمارے ذریعے سے غالب آئے. اور پاکستان ہم نے بنایا تو اسی لیے تھا کہ دنیا کے لیے یہ والا مینارہ نور بنے. نہیں بن سکا, ناکام ہو گیا. اب دنیا پاکستان کے خاتمے کے در پہ ہے, اور دنیا پاکستان کے خاتمے کے در پہ ہے, نئے جغرافیہ بنانے کے در پہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, دنیا کچھ سے کچھ کیوں نہ ہو جائے, حالات کتنے برے سے برے کیوں نہ ہو جائیں, یہ ایمان رخصت نہیں ہونے دینا کہ مستقبل اسلام کا ہے, مستقبل نظریہ توحید کا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.